Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University. The course as usual is Introduction to Programming اور آج یہ لیسن نمبر 8 ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے لوپس کی ڈسکشن کچھ کمپلیٹ کی. وائل لوپ کے بعد ہم نے ڈو وائل اور پھر فور لوپ کو کور کیا. اس کے بعد ہم نے کچھ نئے آپریٹرز انٹروڈیوس کیے انکریمنٹ کے لیے, ڈیکریمنٹ کے لیے, اور کچھ کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹرز انٹروڈیوس کیے. آج ہم ایک فائنل سمجھ لیں ایک ملٹی وے ڈیسیجن اسٹرکچر کی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا لوپس کے اوپر اور بات کر لی جائے. دیکھیں ابھی تک جو ہم لوپس چلاتے رہے ہیں, وائل ہو, فور ہو, کسی قسم کی بھی ہو, ہم ایک قسم کا کاؤنٹر چلاتے تھے یا کہتے تھے کہ جی وائل کوئی نمبر از لیس دین ایکول ٹو سم ادر نمبر. کیا صرف اسی قسم کی لوپس ہوتی ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ ہمیں ایگزیکٹ کاؤنٹ پتہ ہی نہ ہو کہ جی کتنی دفعہ یہ لوپ چلے گی؟ انفیکٹ یہ کافی کامن اکرنس ہے کہ جی جب لوپ میں ایک پروگرام داخل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پروگرام کو نہ معلوم ہو کہ جی یہ لوپ کتنی دفعہ چلے گی, کسی کنڈیشن پہ اس نے ایگزٹ کرنا ہو. ایک پھر ہم کنٹرائیوڈ سا ایگزامپل بنا لیتے ہیں اپنے لیے. سپوز ہم نے کلاس کی ایوریج جو ہے نا مارکس کی, سپوز آپ کے مڈ ٹرم کے ریزلٹ آگے ہوئے ہیں اور ہم نے مڈ ٹرم کے مارکس کی ایوریج نکالنی ہے کلاس پوری کے لیے. ورچوئل یونیورسٹی کی کلاسز کچھ بڑی ہوتی ہیں, ہے نا. سپوز میں آپ کو مارکس دے بھی دوں یا ہماری آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ جی مڈ ٹرم کے مارکس لگے ہوئے ہیں. کیسے پتا کریں گے؟ ایوریج تو آپ کو لینا آتا ہے نا, نمبروں کو جمع کرنا ہے اور ڈیوائڈ کرنا ہے بائی دا ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس. دا کوشچن از, اگر یہی مارکس ویب سائٹ پہ پڑے ہوں, واٹ وڈ یو ڈو ٹو رائٹ اے پروگرام ٹو فائنڈ دا ایوریج؟ کیا آپ اسکرول کریں گے اور ایک ایک کر کے پہلے نمبرز کو گنیں گے کتنے نمبر ہو گئے, اور وہ اسکرول کرتے کرتے شاید دوسرے دن تک آپ اخیر پہ پہنچے ہوں, بیچ میں ٹیلی فون آ گیا, کسی نے انٹرپٹ کر دیا, آپ کی گنتی بھول گئی. I mean just determining the number of students first and then going and calculating the average will be tedious if not to say error prone. But یہ ایک contrived example ہے, but for the moment it will do. So کیسے کیا جائے؟ ایک طریقہ, اور یہ کتاب میں بھی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جی جو ڈیٹا ہم انپٹ کرتے ہیں نا اسی میں ایک خاص ویلیو انپٹ کر دی جائے جو کہ بتا دے کہ جی لوپ یہاں ختم کر دو. سو فار ایگزامپل اگر آپ کے گریڈز ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جی نمبر جو لیے ہم نے مڈ ٹرم میں وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے بہت کوشش کی اور کہا جی میں 0 ہی لے کے چھوڑوں گا تو 0 تو اس کو مل گیا ہوگا, بٹ -1 نہیں ملا ہوگا. سو یو کین یوز اے اسپیشل ویلیو, ٹھیک ہے نا, ٹو ٹرمینیٹ اے لوپ. سو ان دس کیس واٹ وڈ وی ڈو؟ وی وڈ ڈو سم تھنگ لائک کہ جی ایک ویریبل رکھ لیں سم کا, انٹ سم, اور ایک ویریبل رکھ لیں لیٹس سے نمبر آف اسٹوڈنٹس. سو وی سے سم تھنگ لائک انٹ نمبر یا انٹ اسٹوڈنٹس. اس کے بعد آپ لوپ میں داخل ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. لیٹس اگین اسیوم کہ جی ہم ڈو وائل لوپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم ایک اسٹوڈنٹ تو ہو جس کا ہم ایوریج نکالنا چاہیں. تو ہم کہیں گے ڈو. لوپ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, ایک کسی ویریبل میں پہلے گریڈ حاصل کیا, لیٹس سے سی انٹو گریڈ, اور وہ گریڈ جو ہے اس کو سم میں جمع کر دیں. یوزنگ اے نیو شارٹ ہینڈ آپریٹر یو وڈ سے سم پلس ایکولز گریڈ. وی آلسو نیڈ ٹو انکریمنٹ دا نمبر آف اسٹوڈنٹس. تو اگر اوپر اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو انیشلائز کیا ہوا تھا 0, تو لوپ کے اندر آپ کہیں گے اسٹوڈنٹس ایکول اسٹوڈنٹ پلس 1, which again using our new shorthand operators we could use students plus plus. ٹھیک ہے. اب آ گیا لوپ کا ختم, یہاں پہ آ گیا وائل. تو وائل میں کیا کیا جائے؟ وائل کے اندر یا تو آپ ٹیسٹ لگائیں کہ جی گریڈ کیا انٹر کیا گیا تھا. اگر آپ یہاں پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں کہ جی وائل گریڈ از گریٹر دین اور ایکول ٹو 0, تو یہ کام کر جائے گی جو ابھی میں نے لوپ آپ کو ڈسکرائب کی ہے؟ کیا خیال ہے؟ there is a subtle logical flaw in there. مسئلہ یہ ہے کہ جی گریڈ کو پہلے ہم نے سم میں جمع کر دیا ہے اور پھر جا کے ٹیسٹ کیا کہ کہیں وہ -1 تو نہیں تھا. سو
I won't discuss this problem further. Think of how you would write a loop that would terminate جب گریڈ جو ہے وہ -1 انٹر کیا ہو, لیکن گریڈ کو وہ سم کے اندر جمع نہ کرے اور نہ ہی وہ نمبر آف اسٹوڈینٹس کو انکریمنٹ کرے, کیونکہ -1 کسی کا گریڈ نہیں ہے. وہاں پہ لوپ ٹرمینیٹ کرے. جب آپ لوپ سے باہر آئیں تو اس وقت آپ نے کہنا ہے ایوریج ایکولز سم ڈیوائڈیڈ بائی اسٹوڈینٹس, اور پھر ایوریج کو پرنٹ کر دینا ہے. سو سی ہاؤ یو وڈ ڈو دس اینڈ پرہیپس ڈسکس دس آن دا ڈسکشن بورڈ. Try to find an efficient and elegant solution to this problem. Okay, both things are nice to have. Efficient بھی ہو, مفت کے چکر نہ لگ رہے ہوں, اور elegant بھی ہو, سمجھ بھی آئے اور تھوڑی سی خوبصورتی, کوئی ایلیگنس بیچ میں ہو کوڈ کے جو آپ لکھ رہے ہیں. آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ملٹی وے ڈیسیژن کا, اور یہ گریڈ سے اچھی اس کی گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے. ملٹی وے ڈیسیژن کب آتا ہے؟ دیکھیں, ہر دفعہ ہمارے پاس ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ جی اف اے از گریٹر دین بی اور اے از لیس دین بی, ناٹ جسٹ ون کنڈیشن. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی دیر آر سیورل کنڈیشنز جن کے ہر کنڈیشن کے لیے آپ نے کوئی مختلف ایکشن لینا ہے. اگر پے رول کا ایگزامپل لے لیں تو جی اگر 1000 روپے سے کم تنخواہ ہے تو اس کا کوئی انکم ٹیکس نہیں کٹے گا. 1000 سے 10,000 تک کوئی انکم ٹیکس کاٹنا ہے. 10,000 سے 20,000 تک کوئی ایکسٹرا ٹیکس اس کے اوپر لگانا ہے. اس سے اوپر کچھ اور کرنا ہے. سو کئی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. آپ کے گریڈز کو لے لیں. اگر ہم کہیں کہ جی ہر گریڈ کی ڈسکرپشن پرنٹ کرنی ہے اور لوپ ہم چلا رہے ہوں اسٹوڈنٹ گریڈز کے اوپر, تو جس کا اے آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایکسلنٹ لکھا جائے. جہاں بی آیا ہے ہم لکھیں ویری گڈ. جہاں سی آیا ہے ہم لکھیں گڈ لکھ دیتے ہیں. جہاں ڈی آیا ہے وہاں لکھتے ہیں پور. ای گریڈ کوئی نہیں ہے لیتا, ادروائز یو مائٹ ہیو انٹروڈیوسڈ کہ جی ای بھی ایکسلنٹ کے لیے ہے, ای کوئی گریڈ نہیں ہے ہمارے پاس. ایف فیل. سو اگین ہمارے پاس اے بی سی ڈی اور ایف 5 مختلف گریڈز ہیں جن کی اپنی اپنی ڈسکرپشن ہے. اب پروگرام کے اندر اگر یہ ڈسکرپشن لکھنی ہو تو ہم کیسے لکھیں؟ ایک تو ٹول ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈیسیژن. سو یو کین آلویز رائٹ if grade equals اور equals ڈبل ایکول استعمال ہوگا یہ کمپیریزن آپریٹر میں, اور پھر سنگل کوٹس کے اندر A. تو if grade equals A, see out excellent. if ختم ہو گیا, نیا if لکھیں. if grade equals B, see out very good. یہ بھی if ختم ہو گیا, and so on. so اگر ہمارے پاس 5 چیزیں ٹیسٹ کرنے والی ہیں تو 5 مختلف if statements آپ لکھ سکتے ہیں. logically they are correct. But can we do things a little better? یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جی if statement جو ہے computationally is one of the most expensive statements that you can have in the computer, in your program. What does that mean? It means کہ جی if کو execute کرنے کے لیے پروسیسر کو کئی cycles میں سے گزرنا پڑتا ہے before a single decision can be evaluated. سو اگر آپ نے اپنے پروگرام کو ایفیشینٹ بنانا ہے, چاہتے ہیں کہ وہ تیز چلے, جلدی کام کرے, اور یہ وہی بات ہو رہی ہے اب ہم بڑے پروگرامز کی بات کر رہے ہیں, تو آپ پرفارمنس ایویلیویشن میں جب جائیں گے یو ول لرن کہ جی جتنے کم ایف ہوں گے اتنا تیز پروگرام چلتا ہے. اور بھی بڑے ٹوٹکے آپ کو میں بتاتا چلوں گا, بٹ ایف از این ایکسپینسو اسٹیٹمنٹ. سو اگر ہم نے 5 چیزوں کا ٹیسٹ کرنا ہے جن میں سے آنسر صرف ایک چیز کا ہی ہوگا, یا گریڈ اے ہوگا یا بی ہوگا یا سی ہوگا یا ڈی ہوگا یا ایف ہوگا, یہ نہیں ہے کہ کسی کا گریڈ اے بھی ہو اور سی بھی ہو. سو 5 ٹیسٹ لگانا جو ہے دیٹ از ویری ایکسپینسو, بیکاز ایک کا آنسر ٹرو آئے گا اور 4 کا فالس آئے گا. سو واٹ کین وی ڈو؟ ویل یو ریمبر کہ آپ کے پاس ایف ایلس بھی ہے. سو یو کوڈ آلویز رائٹ اٹ از if grade equals A, see out excellent. else کے اندر کیا لکھا جائے؟ well I mentioned earlier کہ جی nested if تو ہو سکتا ہے. you can always write another if statement inside the other if. so else کے بعد ہم لکھتے ہیں if grade equals B, see out very good. اب کیا کریں؟ well nest further. else if grade equals D, see out good, اور C کے لیے good, D کے لیے poor and so on. 2 تھوڑے سے مسئلے آ رہے ہیں but these are stylistic issues. ایک میں نے کہا کہ جی if کے بعد آپ کو انڈینٹ کرنا چاہیے تاکہ نظر آئے کہ جی if کس چیز پہ ایکٹ کر رہا ہے.
سو اگر آپ اس طرح نیسٹ کریں گے تو آپ کی انڈینٹیشن چوتھے پانچویں چھویں لیول پہ پہنچی ہوگی. اسکرین کے بھی سائڈ پہ آپ کو رائٹ لیفٹ اسکرول کرنا پڑ رہا ہوگا. بٹ دیر از اندر وے آف ڈوئنگ اٹ وچ از ایگزیکٹلی اکویولنٹ, نو ڈفرنس ان ٹرمز آف syntax but a difference in terms of style of writing. So if you were to write if grade equals A, C out, excellent, else if grade equals B. اب کیا کیا ہے کہ جی else کے ساتھ اسپیس چھوڑ کے if grade equals B لکھ دیا ہے. Practically what is happening is کہ نیا if جو ہے, جو B والا if ہے, یہ اس else کے اندر ہے, لیکن لکھتے وقت یہ سیم انڈینٹیشن لیول پہ لکھا گیا. سو اب لکھنا آسان ہو جاتا ہے, اور آپ کو بلاک جو نظر آئے گا وہ آئے گا if this thing, else if this thing, else if کے درمیان اسپیس ہے, they are two different keywords, اور پھر else if this thing, else if this thing, اور اخیر پہ ایک سنگل else فلانا. سنگل اسٹیٹمنٹس کے لیے یہ کافی ہے. اگر ہر if کے ساتھ ملٹیپل اسٹیٹمنٹس ہوں then remember to use braces and make sure that the braces match. Whenever you're using braces, then it is better to go to the indentation style تاکہ آپ کو blocks نظر آتے جائیں. Okay, so two approaches we have covered for the multi-way decision. The first one is using as many ifs as are necessary, but I said that is expensive. The second one was using nested ifs, کہ if کے بعد else ڈالا اور else کے اندر ایک اور if شروع کر دیا. یہ پہلے والی اپروچ سے ذرا سا زیادہ ایفیشینٹ ہے, کیونکہ اگر پہلا حصہ ٹرو ہو گیا تو else ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا, آپ if پورے بڑے والے if سے باہر آ جائیں گے. So it is more efficient. But do we have a construct, a separate standalone construct to handle these instances? And the answer is obvious, yes we do. The construct that we use is called the switch statement, SWITCH. So it's the switch statement. Switch جو ہے وہ بھی C میں پرووائڈ کیا گیا ہے practically for these purposes, تاکہ کوئی کوڈ جو ہے وہ efficiently لکھا جا سکے یا آسان ہو جائے, and in a way it is very very readable. switch statement کا جو syntax ہے اس کے آپ لکھتے ہیں switch, آگے parentheses کے اندر کسی ویریبل کا نام, ٹھیک ہے نا, کہ جی اس چیز کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اس کے بعد کرلی بریسز آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے if کے اندر لکھنا تھا, گریڈ ایکولز A, گریڈ ایکولز B ایٹسیٹرا, وہ یہاں پہ آپ کیس کے طور پہ لکھتے ہیں. سو یو وڈ رائٹ کیس, لیٹس سے ود ان سنگل کوٹس A, پھر آگے کولن ڈالتے ہیں. سو کیس A. اب جو کیس A کے لیے کام کرنا ہے وہ نئی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, جو ہر اسٹیٹمنٹ سیمی کولن کے ساتھ اینڈ کرے گی, اور اس کے بعد آپ دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں واپس انڈینٹ کر کے کیس B, اور پھر اس کی اسٹیٹمنٹس, پھر کیس C. ہر کیس جو ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ویلیو دی, یہ ویلیو کس کے ساتھ کمپیئر ہو رہی ہوگی, جو سوئچ میں ویریبل دیا تھا. سو ان آر گریڈز ایگزامپل یو وڈ رائٹ سوئچ گریڈ, پھر کرلی بریسز کے بعد کیس A ود ان سنگل کوٹس کولن, اور اس کے بعد آ جائے گا سی آؤٹ ایکسلنٹ, کیس B سی آؤٹ ویری گڈ, اینڈ سو آن ٹل یو کم ٹو دا اینڈ آف دا سوئچ. اور کوئی کیسز نہیں بچتے, کرلی بریسز ڈالیں, سوئچ کا بلاک کمپلیٹ ہو گیا. لیکن یہ ایکچولی کمپلیٹ نہیں ہوا, اس کے اندر دو تین چیزیں خیال رکھنا لازمی ہے. ان چیزوں کے اندر سوئچ کے لیے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جی لیٹس سے یہ گریڈز والا ایگزامپل ہم لے کے آگے چلتے ہیں کہ جی یوزر نے چھوٹا اے ڈالا ہے یا بڑا اے ڈالا ہے, تو کیا کریں؟ شوڈ وی ہیو ڈفرینٹ کیسز؟ کیونکہ ریمبر سی از کیس سینسٹیو, سو وہ چھوٹے اے کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے فرام دا کیپٹل اے, اینڈ دے آر ٹو ڈفرنٹ کیریکٹرز. One is typed without pressing the shift on the keyboard, and the other one is typed by holding down the shift button and then typing A. آپ کو introduction to computing سے یاد ہوگا کہ جتنے ہمارے کی بورڈ کے کیریکٹرز ہیں ان کی کمپیوٹر کے اندر نیومیرک ویلیوز ہیں. سو دیر از این ASCII کیریکٹر سیٹ, کتاب کے اپینڈکس میں بھی آپ کو مل جائے گا. سو ہر کیریکٹر کی اپنی ویلیو ہے ان سائڈ دا کمپیوٹر. چھوٹے اے کی اور ویلیو ہے, کیپٹل اے کی اور ویلیو ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جی یوزر وی وانٹ ٹو میک دا پروگرام یوزر فرینڈلی. ہم کہتے ہیں کہ جی یوزر پہ یہ نہ ڈالیں کہ جناب کیپٹل اے ڈالا تو میں بتاؤں گا ایکسلنٹ, اور چھوٹا ڈال دیا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے.
So what you would want to do is have two things. You would want to have capital A भी हैंडल हो रहा हो, छोटा a भी हैंडल हो रहा हो. अब स्विच स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस आने लगी हैं. हम ये नहीं कह सकते केस कैपिटल A और A. No. You have to make these two separate cases. So you have to say case capital A colon, but फायदा क्या है? नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे केस विद इन सिंगल कोट्स छोटा a colon, और फिर उसके बाद जो भी करना है. What the switch statement does is that the cases fall through. जो भी पहला केस करेक्ट होगा, ठीक है ना, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होती जाएंगी राइट डाउन टू द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट. यू हैव टू नो दिस इज इंपॉर्टेंट. होता क्या है, सपोज आपने बी ग्रेड एंटर किया. व्हाट हैपेंस इज ए वाला केस तो स्किप हो गया, केस बी वाला आया, आपने कर दिया सी आउट, वेरी गुड. लेकिन फ्रॉम व्हाट आई जस्ट सेड बाकी तमाम स्टेटमेंट स्विच की एग्जीक्यूट हो जाएंगी. सो अब आएगा सी आउट गुड, फिर आएगा सी आउट पुअर, फिर आएगा सी आउट फेल. ये सब प्रिंट हो जाएंगे. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. व्हाट वी नीड टू डू इज कि जब एक केस जो है वो कवर हो जाए तो छलांग मार के किसी तरीके से स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाया जाए. उसके लिए जो एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है वो है ब्रेक. सो BREAK सेमीकोलन. ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये पहली दफा हमने एक ऐसी स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस की है जो कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को इंटरप्ट करती है. नाम भी सही है, ब्रेक. ठीक है. अब इसको आपको अप्लाई जरा सा रिलीजियसली करना पड़ेगा. मसला ये है कि जी मैंने कहा कि जी स्विच स्टेटमेंट में जब आप दाखिल होते हैं तो जो पहला ट्रू केस है वो वाला एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन चलती ही जाएगी जब तक स्विच खत्म नहीं होता. सो एक आदत बना लें कि जी हर केस के लिए जो भी एग्जीक्यूट करना है एक्शन, उसके बाद ब्रेक लिख दिया जाए. तो होगा क्या कि जी करेक्ट केस ढूंढा जाएगा स्विच स्टेटमेंट के अंदर से, उस केस का जो बॉडी है, जो स्टेटमेंट्स उसके अंदर दी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद ब्रेक एनकाउंटर होगा, आप जंप करके बाहर आ जाएंगे. जो मैंने एग्जांपल दिया कि जी केस कैपिटल ए और केस लोअर केस ए, ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इसके अगेंस्ट है कि जी हम दोनों चीज़ों के लिए एक ही काम करना चाहते हैं, तो इनके दरमियान में ब्रेक नहीं आएगा. ये स्टेटमेंट्स इकट्ठी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन करके आप लिख देते हैं, उसके बाद जो भी कॉमन एक्शंस देने हैं, इन दिस केस सी आउट एक्सीलेंट, वो दे के आप कहते हैं ब्रेक. सो फिर स्विच के बाहर आ जाते हैं. So it is a good idea for every case paragraph inside the switch statement to be ended with a break. क्या सारे जो possibilities हैं वो हर केस के अंदर हैंडल हो जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल यही ग्रेड्स का एग्जाम्पल ले लें कि जी हम कह रहे हैं कि जी ABCD एंड F. What happens if the user insists कि जी मैंने Z ही एंटर करना है? भाई Z तो कोई केस नहीं है. सो उसके लिए बेहतर यह है कि जी उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया जाए. दिस इज अगेन पार्ट ऑफ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दैट हैंडल ऑल पॉसिबल इनपुट्स. उसके लिए स्विच स्टेटमेंट जो है आपको एक डिफॉल्ट पैराग्राफ देती है. सो नॉर्मली ऊपर हम सारी चीजें जो एक्चुअली अकर करनी है उनके लिए केस स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और अखीर पे लिखते हैं डिफॉल्ट DEFAULT कोलन, और उसके बाद आप कुछ और एक्शन लेना चाहें. इन दिस केस यू वुड से समथिंग लाइक please enter grades from A to D or F, like a polite statement, rather than being rude and saying, you know, you've entered a nonsense grade, please make sure you know how to make, do data entry. Let's be polite. So उस तरह की चीज लिख के फिर हम switch statement को complete करते हैं. Going back, remember switch statement is optional. ये multiple if statement के साथ या इफ एल्स के नेस्टिंग के साथ यही काम अचीव हो सकता है, बट समटाइम्स ये नेचुरली फॉल करता है कि जी प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर इस पे स्विच स्टेटमेंट लिख दें तो ज़्यादा एलिगेंट नज़र आएगा. इस वास्ते ये अपनी जगह पे ढला हुआ है. यहाँ पे हमने एक नई स्टेटमेंट, एक नया कीवर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, वो है ब्रेक का. ब्रेक के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में और बात करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ स्विच के अंदर नहीं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो सकता है.
For the moment, let us look at the flowchart representation of the switch statement and also let us look at some of the limitations کہ switch کب استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلے تو اس کا فلو چارٹ وہ سمپل ہے, بالکل اف کے فلو چارٹ کے اس کی طرح بنایا جاتا ہے. ہم اوپر سے لائن لاتے ہیں, ایک ڈائمنڈ بناتے ہیں, اس کے اندر آپ لکھ دیں گے سوئچ گریڈ اس ایگزامپل کے لیے. اس کے بعد سیدھی نیچے لائن نکال دیں. یہ جو ورٹیکل لائن نیچے نکل رہی ہے اس سے رائٹ کو ایز ود آر آلویز لیفٹ ٹو رائٹ انڈینٹیشن آپ لائنیں نکالیں گے. لائن نکالی, نیچے لائے, اس کے اندر ریکٹینگل بنایا, جو بھی اس کے اندر کرنا ہے, ڈسپلے ایکسلنٹ, ٹھیک ہے نا, اور وہ لائن واپس ورٹیکل لائن کے ساتھ جوڑ دی. لیکن جو اوپر سے لائن نکالی تھی وہاں پہ آپ لکھ دیں کیس اے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ رائٹ کو ایک لیول رائٹ کو ریکٹینگلز بناتے جائیں گے, کیس بی, کیس سی, کیس ڈی, کیس ایف, ڈیفالٹ. اوپر سے لے کے نیچے تک جو ورٹیکل لائن گئی ہے وہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور نیچے والا سب سے جو ہے وہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. اینڈ دا ریڈنگ وڈ بی کہ جی یہ جو ملٹی وے ڈیسیجن ہم نے ایک ڈائمنڈ تو بنایا ہے جس میں لکھا ہے سوئچ گریڈ, اس ڈیسیجن کی وجہ سے ایک بلاک ایکسیکیوٹ ہوگا, زیادہ نہیں ہوں گے. دس آف کورس امپلائز کہ آپ نے ہر بلاک کے ساتھ بریک لکھا ہے, ادروائز the representation does not conform. So the nice thing again is that our graphical representation in flowcharting form actually goes one to one with the code that we write for the switch statement. اب ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس پہ limitations کیا ہیں. دیکھیں if statement جو تھی نا وہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ تھی, اس کے اندر آپ بڑی گمبھیر قسم کی ایک کمپاؤنڈ ایکسپریشن ڈال سکتے تھے. You could have said if amount is greater than 2335.09 do something. Switch statement can only work with integral data. When I say integral it means integers, okay, whole numbers. Whole numbers کے لیے ہمارے پاس short, int, long یہ تینوں ویریئنٹس ہیں. لیکن ابھی جو ہم نے ایگزامپل کیا ہے اس میں تو ہم کیریکٹرز استعمال کر رہے تھے. کیوں؟ کوئی چیز یاد آئی؟ ابھی میں نے بات کی تھی کہ کیریکٹرز کی انٹرنل ریپرزینٹیشن جو ہے وہ ایس کی اگر سیٹ لے لیں تو ایک بائٹ کے اندر ہو رہی ہے. دیٹ مینس کیریکٹرز آر آلسو ریپرزینٹیڈ ایز ہول نمبرز ان سائڈ دا کمپیوٹر. سو سی کا سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہے کین ڈیل ود انٹیجرز اور کیریکٹرز. جو سوئچ کے کیس اسٹیٹمنٹس ہیں, کیس اسٹیٹمنٹس کے اندر وی مسٹ پٹ کانسٹنٹس. وی ہیو ٹو سے کیس اے, کیس 300, کیس ایف, اس طرح کی چیزیں لکھی جا سکتی ہیں. کیس 100.5 نہیں لکھا جا سکتا بیکاز اٹ ڈیلز ود انٹیجر ڈیٹا. سو انٹیجر ڈیٹا کے ساتھ سے صرف کام کرتا ہے اور کیریکٹرز اس میں انکلوڈیڈ ہیں, باقی چیزوں کے ساتھ نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے سوئچ گریڈ اینڈ سم تھنگ ایلس. یو کانٹ ڈو کیس اے اور بی. You can't do compound things. You can do only very simple things. But it's a nice structure. It's a nice structured construct جس کا فلو چارٹ بھی ہم نے بنا لیا. اور ابھی جب ہم structured programming کی بات کریں گے تو اس میں بھی یہ exactly fit ہوگا. اب اگر ہم بات کریں کہ جی یہ بریک اسٹیٹمنٹ اس کا اور کوئی استعمال ہے کہ نہیں. ابھی تک ہم جو پروگرامز کر رہے تھے لوپس کے طور پہ, خاص طور پہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جی جب لوپ چلاتے تھے تو ہمیشہ ہمیں کوئی کنڈیشن وائلیٹ کرنی پڑتی تھی ٹو اینڈ دا لوپ. کہ جی کہیں پہ کوئی چیز فالس ہو جائے یا ٹرائی نم 5 سے بڑا ہو جائے یا کاؤنٹر جو ہے 10 سے بڑا ہو جائے تو تب لوپ سے باہر نکلنا ہے. اور یاد ہوگا آپ نے وہ گیسنگ گیم والا ایگزامپل ہم نے کیا تھا جس میں ہمیں خاص طور پہ سوچنا پڑا تھا کہ جی اگر یوزر نے کریکٹ گیس کر دیا ہے جو کیریکٹر ہم نے چھپایا ہوا ہے تو اب لوپ سے کیسے نکلا جائے. تو ہم نے کوئی ٹرائی نم کی ویلیو ایکسیڈ کرا دی تھی تاکہ وائل کی کنڈیشن وائلیٹ ہو جائے. ایسی سچویشنز کے اندر بریک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سو اف یو تھنک بیک ٹو دا اوریجنل پرابلم جہاں پہ کمپیوٹر کو ہم نے کہا تھا کہ جی ایک کیریکٹر چھپا لو اور یوزر کی بورڈ سے گیس کرے گا, تو وہاں پہ ایک تو آپ نے لوپ چلا دی جس میں کہا کہ جی جب تک نمبر آف ٹرائز جو ہے وہ 5 نہیں ہو جاتی تو یوزر سے گیس لیتے رہو.
لیکن اگر یوزر نے کریکٹ گیس کر دیا تو وی کوڈ ہیو ریٹن ویری سمپلی ایف سی لیٹس سے گیس وہ زیڈ کو کر رہے ہیں, if the character variable c equals single quotes z, c out, great, you have made the correct guess, break. یہاں پہ بریک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, جو کلوزسٹ اس کے لوپ ہوتی ہے, فور لوپ ہو, وائل لوپ ہو یا ڈو وائل لوپ ہو, انر موسٹ لوپ, وہ ایک دم ایگزٹ ہو جاتی ہے بغیر کچھ کیے, یعنی the control passes to the statement after the loop. So break can be used to jump out of the loop very quickly. There is another statement which is related to break and also relates to loops. یہ statement جو ہے یہ ہے continue کی statement. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک لوپ کی باڈی میں ہم نے اتنا سارا کوڈ لکھا ہوا ہے, پہلے والا حصہ جو ہے وہ تو کامن ہے, وہ تو ہر دفعہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے, لیکن نیچے والا حصہ جو ہے وہ سرٹن کیسز میں ایکسیکیوٹ کرنا ہے, سرٹن کیسز میں نہیں ایکسیکیوٹ کرنا, لیکن لوپ پھر بھی چلانی ہے. ایسی کیسز کے لیے ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہے which says continue. بریک بھی اکیلا لائن پہ لکھا جاتا ہے ود اے سیمی کولن, کنٹینیو بھی جو ہے وہ اکیلا لائن پہ لکھا جاتا ہے ود اے سیمی کولن. کنٹینیو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کرتا یہ ہے کہ جی اٹ فورسز دا امیڈیٹ نیکسٹ اٹریشن آف دا لوپ, it forces the loop to go to the next round. So continue jumps, جو بھی باقی اسٹیٹمنٹ لوپ کی باڈی کے اندر ہیں ان کو ایکسیکیوٹ نہیں کرتا. اگر اوپر کنٹینیو آ گیا کہیں پہ تو وہاں سے جمپ کر کے لوپ پھر سے شروع ہو جائے گی. اب تھوڑی سی سٹلٹیز اس کے اندر آتی ہیں. اگر آپ وائل لوپ کو لے لیں تو وائل لوپ کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ہم لوپ کی باڈی کے اندر یہ ارینج کرتے ہیں کہ جی وہ جو کنڈیشن ٹیسٹ ہو رہی ہے وہ کسی طرح سے چینج ہو سکے تاکہ وائل لوپ کبھی نہ کبھی ٹرمینیٹ بھی ہو جائے. وی ڈونٹ وانٹ انفینٹ لوپس ان آور پروگرامس. جب یہ کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرنی ہے تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل آف دا لاجک کہ جی لوپ ویریبل جو ہے یا لوپ کاؤنٹر جو ہے جس پہ کنڈیشن ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کو چینج پہلے کر لیا ہے کہ نہیں کیا. بی کیئرفل آف دیٹ. سیم اپلائز ٹو ڈو وائل. لیکن فور کے اندر ایک تھوڑی سی ڈبل ٹرک ہے. جب وائل کے اندر کنٹینیو آتا ہے تو امیڈیٹلی اوپر جا کے وائل کا ٹیسٹ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے. سو اف یو سیڈ ان سائڈ اے وائل لوپ یو سیڈ کنٹینیو اینڈ دا لوپ وہی تھی وائل ٹرائنم لیس دین اکول ٹو 5, تو امیڈیٹلی ٹیسٹ ہوتا ہے از ٹرائنم لیس دین اکول ٹو 5, اف سو لوپ پھر سے شروع ہو جاتی ہے, اف ناٹ لوپ ایگزٹ ہو جائے گی. فور لوپ کے اندر کیونکہ یہ تینوں چیزیں فور کی اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے ڈالی ہوئی تھی. ہم نے ڈالا تھا فور انیشلائزیشن اسٹیٹمنٹ کاؤنٹر اکول ٹو 0 سیمی کولن, پھر ہم نے ٹیسٹ ڈالا ہوا تھا کاؤنٹر لیس دین اکول ٹو 10 سیمی کولن, اور پھر ڈالا ہوا تھا کہ کرنا کیا ہے کاؤنٹر پلس پلس. اب اس فور لوپ میں اگر کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ آئی تو سب سے پہلے کاؤنٹر پلس پلس ہوگا, پھر لوپ کا ٹیسٹ چلے گا. یعنی we have in a way a built-in mechanism that forces the next iteration, but by definition in a for loop the next iteration means کہ جو increment کرنا ہے یا decrement کرنا ہے وہ ہو جائے گا اور پھر loop کا ٹیسٹ پرفارم کیا جائے گا. while statement میں یہ ہماری responsibility ہے کہ ہم کوڈ کریں کہ جی لوپ ٹیسٹ کو کسی طرح سے افیکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. for loop کے اندر continue جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس چیز کو فورس کر دے گا. اب ہم نے ان اے وے بیسک پروگرامنگ کانسٹرکٹس جو سی اور سی پلس پلس ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں وہ کور کر لی ہیں. دیکھیں ہم نے کیا کچھ کور کیا. ہم نے سیکوینشل اسٹیٹمنٹس, سمپل اسٹیٹمنٹس, پہلے یہ کرنا پھر یہ کرنا پھر یہ کرنا, وہ کور کر لیا. سیکوینسز. اس کے بعد ہم نے ڈیسیژنس کور کیے جس میں ہم نے پہلے اف دیکھا, پھر اف ایلس دیکھا, اس کے بعد ہم نے اسی کا آخری حصہ جو تھا وہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر ملٹی وے ڈیسیژن کور کیا. سو سیکوینسز اینڈ ڈیسیژنس. دا تھرڈ ویرائٹی از لوپس یعنی ریپیٹیشن اسٹرکچرز. اس کے اندر ہم نے وائل لوپ, ڈو وائل لوپ اور فور لوپس کور کی. کچھ عرصہ پہلے دو ریسرچرز بوم اینڈ جیکوپینی, انہوں نے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹ ریسرچ کے بعد انہوں نے کی اباؤٹ پروگرامنگ.
انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی پروگرام ہو وہ صرف 3 کنسٹرکٹس کی مدد سے لکھا جا سکتا ہے. وہ کنسٹرکٹ ہیں سیکوینسز، ہمیں پتا ہے، ایک دوسری تیسری اسٹیٹمنٹس ون آفٹر دی ادر. ڈیسیژن اسٹرکچرز وچ مینس ایف یا ایف ایلس، اینڈ لوپس وچ از ریپیٹیشن. ان 3 کی مدد سے کوئی بھی پروگرام لکھا جا سکتا ہے، پر ہم نے کی ہی یہ 3 چیزیں ہیں بیسیکلی. سو واٹ اسٹرینج اباؤٹ دیٹ؟ To understand what is strange about it and to complete the picture about programming, we have to step back a little bit into the history کہ یہ پروگرامنگ کہاں سے آ رہی ہے. جب یہ مین فریم کمپیوٹرز میں کچھ لینگویجز چل رہی تھیں، فورٹرین ہے، کوبول وغیرہ، ان کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی، وہ تھی گو ٹو اسٹیٹمنٹ، GOTO، وہاں چلے جاؤ. دس از این انکنڈیشنل برانچ آف ایکسیکیوشن. یعنی اس کے ساتھ اف وغیرہ نہیں ہے، آپ اکیلا لکھ سکتے ہیں کہ گو ٹو فلانی اسٹیٹمنٹ. جو کوڈ ان گو ٹوز کے ساتھ لکھا گیا، اس کوڈ کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. اور وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کی نہیں، بڑے پروگرامز کے اندر جب بھی کوئی انکنڈیشنل برانچ آف ایکسیکیوشن آتی ہے تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ جی یہ پتا کرنا کہ جی ہم کس رستے سے یہاں پہ آئے ہیں. سو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی یوں آئے ہیں، ادھر سے آئے ہیں، یہ یہاں سے چھلانگ مار کے یہاں پہ آئے ہیں. ٹریسنگ اے پروگرام، ڈیبگنگ اٹ. ابھی تو یہ صرف ٹریسنگ اور ڈیبگنگ کی بات ہو رہی ہے، ماڈیفیکیشن کی بات آئے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پروگرامرز کو اگر گو ٹو والے پروگرامز آ جائیں. وہ کوڈ جو تھا اس کو ہم ٹریڈیشنلی اسپیگیٹی کوڈ کہتے تھے. سوئیاں ہوتی ہیں، اسپیگیٹی ہوتی ہے، وہ گنجل پڑے ہوتے ہیں آپس میں، ان کو تو سیدھا کرنا ہی مشکل ہے. کسی سرے کو پکڑ کے آگے چلنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ویئر اٹ از گوئنگ. دیٹ واز آل اسپیگیٹی کوڈ. اب بری بات، سی یا C++ کے اندر گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہے. میں نے نہیں آپ کو بتایا، سو آئی ول ناٹ بی کوٹڈ، ٹھیک ہے نا. انفارچونیٹلی اٹ از دیئر فار کمپلیٹنس بٹ اٹس یوز از فراؤنڈ اپون، یعنی نہ استعمال کریں اس کو. So we will not talk more about it other than to go back to the structured programming construct by saying کہ جی کوئی بھی پروگرام ہو وہ آپ سیکوینسز، ڈیسیژنز اور لوپس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. So there is no justification for using a go-to in a program. جب آپ یہ جو structured programming کرتے ہیں جو کہ سیکوینسز، ڈیسیژنز اینڈ لوپس کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ کا جو تھریڈ ہے یعنی دا پاتھ تھرو دا پروگرام، کس رستے سے آپ کا پروگرام چلا، وہ کبھی بھی چھلانگیں نہیں مارتا. ٹھیک ہے نا. یوں نہیں ہوتا کہ یہاں آ کے گو ٹو سے آپ کہیں واپس اوپر چلے گئے ہیں اور پھر چکر لگاتے لگاتے آئے ہیں. ان ادر ورڈز اٹس ویری ایزی ٹو ٹریس. یو کین آلویز سے کہ جی اگر یہاں سے آئے ہیں تو یا پاتھ اے سے گزرے ہیں یا پاتھ بی سے گزرے ہیں، اینڈ آف اسٹوری. کوئی مطلب قسم کے فورسڈ ایگزٹ جو ہے نا وہ کہیں سے نہیں ہوئی یا انکنڈیشنل گو ٹو جس کو کہتے ہیں. اسی کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو میک اندر اسٹیٹمنٹ. ان جنرل ویئر ایور پاسبل یو شوڈ مینیمائز دا یوز آف بریک ان یور لوپس. سوئچ اسٹیٹمنٹ میں نہیں، سوئچ اسٹیٹمنٹ میں تو لازمی ہے کہ آپ استعمال کریں، ادروائز کوئی نہ کوئی لاجیکل ایرر ہو جائے گا. لیکن جب بھی آپ لوپ لکھ رہے ہوں کوشش یہ کریں کہ وہ کنڈیشن ٹیسٹ کے ساتھ آپ کی لوپ چل جائے، بریک لگانے کی ضرورت نہ پیش آئے. سیم اپلائز فار کنٹینیو. کنٹینیو کیا کر رہا ہے؟ ہم نے بات کی تھی کہ جی لوپ کی آدھی اسٹیٹمنٹس جو ہیں باڈی کی وہ ایکسیکیوٹ ہوگی اور کچھ کو ہم کہیں کہ جی ابھی نہیں استعمال کرنا یا ایکسیکیوٹ کرنا، تو وہاں ایف لگا دیں. دیر از نو ریئل ریزن کہ جی آپ کوئی کنٹینیو یا بریک استعمال کر رہے ہوں. سو بی کیئرفل آف دیٹ. گو ٹو ہرگز استعمال نہیں کرنا، لیکن بریک اور کنٹینیو آلسو ود ان لوپس آئی ووڈ لائک ٹو سے minimize its usage because it will make your programs easier to understand even for yourself, especially for others, and certainly when you try to debug them or trace the execution path of your program. اب ذرا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اوپر کچھ گائیڈ لائنس کی بات کرتے جاتے ہیں. ایک تو ماڈیولر بنائیں پروگرام کو. ماڈیولر کا کیا مطلب ہے وہ ابھی آگے جا کے جب ہم فنکشنز وغیرہ میں گھسیں گے پھر آئیڈیا ہو جائے گا، لیکن بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جی اگر ایک بڑا سارا پرابلم ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، ہر ٹکڑا جو ہے وہ ایزیلی مینیجیبل ہو
اور ان ٹکڑوں کے ذریعے سے آپ پروگرام بنائیں. سو ماڈیولر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہر ماڈیول یا ہر کنسٹرکٹ وہ سنگل انٹری سنگل ایگزٹ ہونی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جی اس کے کنسٹرکٹ کے اندر یا فنکشن کے اندر یا پروگرام کے حصے کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی ایک ہی دروازہ ہے اور نکلنے کے لیے بھی ایک ہی دروازہ ہے. دیکھیں میں نے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آپ سے بات کی تھی کہ جی بریک استعمال نہ کریں, کیونکہ بریک ان اے وے وائلیٹس دس پرنسپل کہ جی لوپ بریک سے بھی ایگزٹ ہو سکتی ہے اور نارمل کنڈیشن وائلیٹ ہونے سے بھی ہو سکتی ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ سنگل انٹری سنگل ایگزٹ. کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ روزمرہ کی زندگی سے ایک مثال لیتے ہیں. دیکھیں بس پہ آپ نے سفر کیا ہوگا, اور خاص طور پہ میں اومنی بس جو شہروں کے اندر چلتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اسٹاپ پہ کھڑے ہوں اور بس آ کے رکے تو کیا ہوتا ہے؟ جو باہر پیسنجرز کھڑے ہیں انتظار کر رہے تھے وہ چھلانگ مار کے دروازے سے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے کہ جی کون پہلے گھسے گا. صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے, اندر جو بیچارے مسافر تھے جو اترنا چاہ رہے تھے اسی اسٹاپ پہ, وہ بھی اس دروازے سے اترنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. سو بگ ریسلنگ میچ وہ ہو رہا ہوتا ہے دروازوں کے اوپر. کتنا سمپل سا ایک سولوشن ہے کہ جی ایک دروازے پہ ان لکھا ہو اور دوسرے دروازے پہ آؤٹ لکھا ہو. جنہوں نے چڑھنا ہے بس پہ وہ ان والے دروازے سے چڑھیں, اور جو اندر مسافر ہیں جو اترنا چاہ رہے ہیں وہ آؤٹ والے سے باہر آ جائیں. کوئی کلیش نہیں ہوگا, آرام سے آپ کی ٹریفک جو ہے وہ چلتی رہے گی. بس کا سٹاپ کے اوپر 5 منٹ کے بجائے 2 منٹ کے اندر پوری بس خالی ہو کے ری لوڈ ہو سکتی ہے, ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے, اینڈ اٹ از اے ویری آرڈرلی تھنگ ٹو ڈو. That is what single entry, single exit can do for you. If we apply this principle religiously, you will notice something that is common in all of the stuff that we have covered till now. وہ common چیز یہ ہے کہ میں نے جہاں پہ بھی فلو چارٹ بنایا کسی کنسٹرکٹ کا, سیکوینس تو ٹھیک ہے نا, اوپر سے لائن آئی, چورس ڈبے بناتے گئے, اس کے اندر پروسیسز لکھتے گئے, لیکن پھر ہم if پہ آئے, if else پہ آئے, وائل پہ آئے, آل آف دیز لوپس یو نوٹسڈ کہ اوپر سے ایک لائن چلی, درمیان میں وائل اسٹیٹمنٹ آئی, وائل کی لوپ سائڈ پہ رہ گئی, نیچے ایک لائن نکلی کہ یہاں پہ وائل ایگزٹ کرے گی. جتنی بھی ہم نے تصویریں بنائی وہ اوپر والا چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے, اور نیچے والا جو اسی ورٹیکل لائن کی سیدھ کے اندر دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس کا ایگزٹ پوائنٹ ہے. All of these constructs have been made and designed in a single entry single exit fashion, and that was by design. The reason ان کو ہم اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اندر استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور یہی اسٹرکچرڈ فلو چارٹس کی یہ کنسٹرکٹ جو ہیں اسٹرکچرڈ فلو چارٹس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. سو اف یو لک ایٹ کہ جی اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی اور کوئی گائیڈ لائنز یا فلو چارٹنگ کے اندر ہم کس طرح اس کو لے کے جائیں, تو وی کین ہیو اے فیو رولس. یہ رولس جو ہیں یہ بھی آپ کے اندر کتاب میں دیے ہوئے ہیں, اینڈ آئی وڈ سجیسٹ دیٹ یو گیٹ ویری 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 فیملیئر ود دیم because they are life savers. These rules are very simple. پہلا رول یہ کہتا ہے کہ جی start with the simplest flow chart. What does that mean? It means ایک start کا سمبل بنائیں, ایک موٹا سا ریکٹینگل بنائیں, اس میں لکھ دیں کہ جی یہ کرنا ہے, stop کا سمبل بنا دیں. You can't get simpler than that. That's the simplest flow chart. Then we start applying rule number 2, which says کوئی بھی ریکٹینگل جو ہے, یاد رہے کہ ریکٹینگل جو ہے اٹ ریپرزینٹس اے پروسیس. اٹ کوڈ بی ان پٹ, آؤٹ پٹ اور اینی پروسیسنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اینی ریکٹینگل کین بی ریپلیسڈ بائی 2 rectangles. Now this concept is the same as taking a more complex problem and splitting it up into 2 simpler problems. So we have split it up. We're going towards the modular approach. So start with a simple block, then any single rectangle can be replaced by 2 blocks, and now comes rule number 3. Rule number 3 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ریکٹینگل جو ہے وہ ہمارے اسٹرکچرڈ جو فلو چارٹنگ کنسٹرکٹس تھے ان کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے. یہ کنسٹرکٹ کون سے تھے؟ ڈیسیژن, لوپ یا ملٹی وے ڈیسیژن یا لوپ کے ویریئنٹس جو ہیں.
سو دیٹ مینس کسی بھی ریکٹینگل کو نکال کے آپ وہاں پہ اف اسٹیٹمنٹ کا اسٹرکچر پلانٹ کر سکتے ہیں. اب وہ فائدہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری تمام کنسٹرکشن تھیں ان کا ایک انٹری پوائنٹ تھا, ایک ایگزٹ پوائنٹ تھا, اور وہ کسی ریکٹینگل کی جگہ پہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. رول نمبر 4 از ایون سمپلر. اٹ سیز کہ جی رول نمبر 2 اور 3 جتنی مرتبہ دل کرے ریپیٹ کر لیں. واٹ آر وی ڈوئنگ اوور ہیئر؟ وی آر ایکچولی ایکسپلوڈنگ دا پرابلم into simpler and simpler and simpler units till such a time that each little part of the problem can be handled either by a sequence, ایک rectangle, دوسرا rectangle, تیسرا rectangle, or by a decision, if یا if else یا switch, or by a loop, while, do while یا for, اور اس سے آپ کا تمام پرابلم جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. جب آپ کوئی بھی سیریس پرابلم لیں گے اور اب آپ ایکسرسائزز کریں کتاب سے اور یہ رولز اپلائی کر کے ان کے فلو چارٹس بنائیں گے اور پھر ان کے ساتھ کوڈ لکھیں گے, آئی تھنک یو ول اسٹارٹ اپریشیٹنگ دا ایلیگنس آف دا اسٹرکچرز دیٹ وی ہیو ڈران, بیکاز وی ہیو بین ویری ریلیجیس اباؤٹ ون تھنگ. جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہے اسٹرکچر کا وہ ایک لائن میں رکھ کے باقی تمام چیزیں ہم نے انڈینٹ کر کے بنائی ہیں. اسی کو جب آپ تصویر میں جوڑنے لگیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ وہ انڈینٹیشن ایک لیول, نیسٹڈ دوسرے لیول, نیسٹڈ تیسرے لیول تک جا سکتی ہے, ڈپینڈز آن ہاؤ مچ یو نیسٹ. وائل کے اندر اف آ گیا, اف کے اندر وائل آ گیا, سو ملٹیپل لیول آف انڈینٹیشن آ سکتی ہیں. لیکن یہ انڈینٹیشن ایگزیکٹلی آپ کے کوڈ کے ساتھ 1-to-1 کورسپونڈنس رکھتی ہے. جو آپ کو فلو چارٹ میں تصویر نظر آئے گی ان ٹرمز آف کہاں سے آ رہے ہیں, کیا انڈینٹ ہوا ہے, وہی کوڈ میں آپ کو نظر آنا چاہیے. 99.99% of the time this will be true. It becomes very easy to identify کہ اس فلو چارٹ کے اس حصے کے لیے ہم نے کوڈ کیا لکھا تھا. So very easy to debug. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں with the flow charts that are shown in the book, you will notice that they have a little bit of a problem. And the problem basically comes from the if structure, جہاں پہ انہوں نے دونوں طرف کو برانچز نکال دی ہیں. yes ایک طرف کو ہے اور no دوسری طرف کو ہے. That does not happen in code. کوڈ تو ایک طرف کو انڈینٹ ہوتا ہے, لیفٹ ٹو رائٹ انڈینٹیشن ہو سکتی ہے, آپ مارجن سے لیفٹ کو نہیں جا سکتے. سو لیٹس اسٹے ود دا کنسٹرکٹس دیٹ وی ہیو ڈیولپڈ ڈیورنگ دس کورس اٹ سیلف, اینڈ وی ول کال دیٹ دا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ اپروچ. آج کے لیسن میں ہم نے کیا کیا؟ وی اسٹارٹیڈ ود اے ملٹی وے ڈیسیژن, دیٹ واز دا سوئچ اسٹیٹمنٹ. And I mentioned a few things about it. Switch statement has its own limitations. It deals only with integer data, but it is a nice construct to have whenever you want to make a multi-way decision. On the other hand, it is certainly not necessary. You can replace it with multiple if statements or if-else constructs which are nested ifs. So it's a nice thing to have. سوئچ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ جی بریک کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سوئچ سے ایک دم باہر نکال دیتا ہے, اور پھر بریک کو ہم نے واپس اپلائی کیا کہ جی بریک ہم لوپس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی لوپ کو بھی 1 سیکنڈ کے اندر ہم نے ٹرمینیٹ کرنا ہو کہ جی آگے نہ چلے, یہاں سے باہر آ جائے, تو بریک استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ بھی ایک گائیڈ لائن دی کہ جی بریک کم سے کم ہی استعمال کریں لوپس کے اندر. بریک کے ساتھ لوپ کنٹرول کے اندر ایک کنٹینیو کی اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ فورس کر دیتی ہے امیڈیٹ نیکسٹ اٹریشن آف دا لوپ. بٹ اگین بیسڈ آن گڈ اولڈ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ گائیڈ لائنس, آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ ڈیسیژنز استعمال کر لیں, اف ایلس استعمال کر لیں لوپ کے اندر بجائے بریک اور کنٹینیو ڈالنے کے. وہاں سے ہم آگے چلے یہ بریک اور کنٹینیو لوپس پہ اپلائی کرتے ہوئے, دین وی کیم ٹو دا اسٹرکچرڈ پروگرامنگ گائیڈ لائنس, اور اس کے اندر بوم اینڈ جیکومینی کی ہم نے اسٹیٹمنٹ کو اینالائز کیا اور دیکھا کہ وہ ہمیں کدھر کو لے جاتی ہے. کچھ میں نے آپ کو سنگل انٹری سنگل ایگزٹ کے بارے میں بتایا, اور پھر بتایا کہ جی ہم کس طرح ایک پروگرام پکڑ کے اس کے سمپلر اور سمپلر پیسز کرتے ہوئے ایک اسٹرکچرڈ فلو چارٹ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور پھر اس سے کوڈ لکھنا جو ہے وہ بالکل آسان ہے. اب بیسیکلی ہمارا جو سی لینگویج کا انٹروڈکٹری پارٹ تھا
وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایک ٹول کٹ بن گئی ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سارے کمپلیکیٹڈ پروگرامس لکھ سکتے ہیں. ان کے اندر اگین آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ہم تو آپ کو اسائنمنٹس دیتے ہی جا رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, لیکن یہ اسائنمنٹس کافی نہیں ہیں. You have to do a lot of exercises that are given in the book. Try to read those examples, and if you have any problems whatsoever, you'd like to discuss them, you have the 2 forums available. You have the discussion boards and you have email for this course. Please do write if you have a specific question. If there's a topic of interest that you would like to discuss, go to the discussion board and discuss it. لیکن چپ کر کے مت بیٹھیں, بہت سارا کوڈ لکھیں, اتنا لکھیں کہ یہاں پہ اس حصے تک آپ کو کمپلیٹ روانی آ جائے. کہیں پہ آپ ہیزیٹیٹ نہ کریں. اگر میں کہہ دوں کہ جی مجھے آڈ نمبرز کا سم چاہیے, یا اگر میں کہہ دوں کہ جی پروگرام لکھو کہ جی کلاس کے اندر کتنے اے گریڈز آئے ہیں, کتنے بی آئے ہیں, کتنے سی آئے ہیں, یو ہیو ٹو ڈو دوز ایکسرسائزز. بک کے اندر کئی بڑے اچھے ایگزامپلس دیے ہوئے, اور پڑھیں اور ایگزامپلس دیکھیں, ایک دوسرے کا کوڈ دیکھیں, اپنے اپنے اسٹائلس ڈیولپ کریں. کیونکہ اب اس سے آگے جو ہم چلیں گے, وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ نیو تھنگس, وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹا اسٹرکچرز وچ از arrays more than simple variables, and we will work with character strings and do some more interesting problems. We will worry about pointers. جاوا میں پوائنٹرز ابھی آپ نے نہیں دیکھے, تھوڑا سا ان کا ذکر ہوا تھا لیکن جاوا میں ہیں نہیں, and those are some of the strengths of C and C++. So we are going to basically think that this is a milestone as far as this course is concerned. Basic constructs اب آپ کی ٹول کٹ کے اندر ہے, اس کے بعد ہم اور کمپلیکس جو ہیں وہ کنسٹرکٹس بناتے جائیں گے اور بہت ساری پروگرامنگ ایکسرسائزز کرتے رہیں گے. اگلی دفعہ کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.